बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ की पार्टी सदारत भी अब उनके हाथ से जा रही है और आज इस बुनियाद पर उनको रिलीफ दिया गया है कि इनको पार्टी जो सदारत है उससे हटा दिया जाए। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और क्यों ना मरीम नवाज़ को रिलीफ दिया जाए, क्यों ना मरीम नवाज़ को अब पार्टी सदर भी बनाया जाए, क्योंकि जो चीफ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा है वो मरीम नवाज़ को काबिल कबूल नहीं है। मरीम नवाज़ चाहती ये हैं कि उनको पार्टी का हेड बनाया जाए, और यही वजह है कि आज ये अहम तफसीलात सामने आई हैं। और साथ में आपको बताऊंगा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से इत्मीनान के वोट के वक्त वफाकी एजेंसियों का जो किरदार था और जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया इत्मीनान के वोट में, जो हर्डल्स, जो रुकावटें क्रिएट करने के लिए, उसमें भी पंजाब हुकूमत ने एक्शन ले लिया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि परवेज़ इलाही की कामयाबी पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ पंजाब की जो अपनी क़यादत है उन पर भड़क उठे हैं और सख्त अहकामात और रिपोर्ट तलब कर ली और सख्त अहकामात जारी किए गए नवाज शरीफ की जानिब से, चूँकि जिनको ये लगता था कि शायद वो आएंगे और पंजाब में उनका इस्तकबाल किया जाएगा, और अब उनको ये टास्क दिया गया कि हर सूरत में भले आपको कुछ भी करना पड़े पंजाब असम्बली की तहलील रुकवाएं। वो नहीं चाहते कि इमरान खान को जो किसी भी सूरत में कोई फ़ायदा हो। ये भी उनकी जानिब से जो प्रेस रिलीज आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई है, और इस दरखास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि रुकन असम्बली की गिरफ्तारी के लिए जो स्पीकर की इजाज़त का कानून है इसको कलअदम करार दिया जाए। ये लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त एडवोकेट रिदा नूर ने ये दरखास्त दायर की है, और उसमें यह कहा है कि ये जो कानून है कि आपने अगर रुकन असम्बली को गिरफ्तार करना हो तो आप पहले स्पीकर से इजाज़त लेंगे और फिर गिरफ्तार करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। दरखास्त में वजारत कानून, स्पीकर कौमी असम्बली और वजारत पार्लिमानी अमूर को फरीक बनाया गया है। ये नेशनल असम्बली का कानून है। नेशनल असम्बली ने यह कानून बनाया कि अगर किसी MNA को गिरफ्तार करना होगा तो आपको पहले स्पीकर से इजाज़त लेनी होगी। इस तरह के पहले भी SOPs थे, FIA के पास भी थे, मुख्तलिफ इदारों के पास भी थे, लेकिन हमने देखा कि जब आज़म सवाती को आप गिरफ्तार करते हैं तो आप वो जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद नहीं करते। सैफुल्लाह न्याजी को गिरफ्तार किया जाता है तब भी ये सारा कुछ नहीं देखा जाता। तो अब क्या ऐसा हुआ कि अब आपको ये SOPs नज़र आ गए, और अब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दरखास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि कौमी असम्बली ने 20 अक्टूबर 2022 को रूल्स में तरमीम की। रूल 103 में तरमीम गैर इस्लामी, गैर जमहूरी और गैर आइनी है। दरखास्त में कहा गया कि किसी भी रुकन असम्बली की गिरफ्तारी के अख्तियार पर कदगन कानून की हुक्मरानी के खिलाफ है। ये आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त गुजार ने सदा की कि अदालत इस कानून को कलअदम करार दे। चूँकि हमने देखा है कि पंजाब का जो बना रोडा एक्ट है, जो पहले जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट बना था उसको भी जस्टिस शाहिद करीम साहब ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। तो अब ये जो मामला है, अगर तो जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में जाता है तो वो इसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन लेंगे और वो इस सारे मामले को देखेंगे। और अगर ये मामला किसी और जज के पास जाता है फिर भी बहुत अहम है कि क्या इस पर नेशनल असम्बली के स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई होती है, और क्या अब तो नैब तरमीम का जो केस है और आज भी समाअत हुई है उसका हवाला मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम जो एक कानून में तरामीम की गई हैं उस पर अदालतें अभी तक झिझक रही हैं कि आया हमें असम्बली की जो कार्रवाई है या जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है या उनका जो कानून साजी का अख्तियार है उसमें इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट हाथ नहीं डाल रही तो हाई कोर्ट कैसे इस मामले में इंटरफेयर करेगी। हाँ, अगर इमरान खान के खिलाफ होता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब असम्बली है उसके खिलाफ होता फिर शायद ज़्यादा चांसेस थे कि चीज़ें और बेहतर अंदाज में हमें नज़र आ जाती। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का इत्मीनान के वोट के वक्त जो वफाकी एजेंसीज को इस्तेमाल किया गया है उसका एक्शन ले लिया गया है, सख्त नोटिस लिया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से। पंजाब हुकूमत ने आज कार्रवाई के लिए कानूनी माहिरीन को तलब किया हुआ था। एडवोकेट जनरल पंजाब भी उसमें थे और बाकी जो कानूनी माहिरीन थे उनको भी बुलाया गया था। पंजाब हुकूमत ने पंजाब असम्बली में इत्मीनान के वोट के दौरान वफाकी इदारों के इस्तेमाल का सख्त नोटिस ले लिया है। वफाकी इदारे इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। लीगी रहनुमाओं और वफाकी हुकूमत के अहदेदारों ने किस कानून के तहत जियो फेंसिंग करवाई। आपको पता है
کہ کہا گیا کہ رانا ثناءاللہ نے، عطا تارڑ نے کہا کہ فلاں ان کا ایم پی فلاں جگہ پر ہے، فلاں ایم پی فلاں جگہ پر ہے۔ جب آپ کسی کی لوکیشن دیکھتے ہیں کہ کون سا شخص کہاں پر ہے، تو یہ اس کی جو پرائیویسی ہے، آرٹیکل 14 بہت کلیئر ہے، آپ کسی کی جو ذاتی زندگی ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے، آپ کسی کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ کسی کا جو جیو فینسنگ کریں اور لوکیشن دیکھیں، لوکیشن ڈھونڈیں؟ اچھا وہ ڈھونڈی گئی ہے تو ایف آئی اے کے ذریعے ڈھونڈی گئی ہے یا کسی وفاقی ایجنسی کے ذریعے ڈھونڈی گئی ہے، تو اس پر جو ہے وہ وفاقی حکومت کے عہدیداروں نے کس قانون کے تحت یہ سارا کچھ کیا؟ رانا ثناءاللہ اور عطا تارڑ نے ایف آئی اے کے ذریعے ارکان کی جیو فینسنگ کا اعتراف کیا ہے اور اس پر یہ ایکشن لیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے کارروائی کے لیے قانونی ماہرین کو طلب کیا تھا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اعتماد کے ووٹ کے دوران وفاقی اداروں کو استعمال کرنے والوں کے خلاف عدالت سے رجوع کیا جائے گا کہ چونکہ اعتماد کا ووٹ ایک سب جوڈس معاملہ تھا، وفاقی حکومت کس قانون کے تحت اور کس بنیاد پر اس سارے معاملے میں انٹرفیئر کر رہی تھی، تو یہ معاملہ بھی اب عدالت جائے گا اور رانا ثناءاللہ اور عطا تارڑ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم اس سارے معاملے پر جائیں گے، ان کے خلاف ایکشن لیں گے، اور اب یہ معاملہ پنجاب حکومت کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں گے۔ دوسری جانب جو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے، پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے اور پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے جتنی بڑی شکست ہوئی ہے، اور سارے یہ عمران خان کے مخالف بھی کہہ رہے ہیں کہ 9-10 اپریل کی رات جب عمران خان ایک ڈائری لے کے نکلا تھا وزیر اعظم ہاؤس سے، اور رات کو زبردستی عدالتیں کھلوائی گئی تھیں اور زبردستی احکامات پر عمل درآمد کروایا گیا تھا، اور رات کے 1 بجے شہباز شریف کے نے اور جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن منظور کروائی تھی، تو اس کا بدلہ عمران خان نے پنجاب میں لے لیا ہے۔ وہی وقت ہے اور پنجاب کو عمران خان نے کک آؤٹ کر دیا نون لیگ اور پی ڈی ایم کو پنجاب سے، اور اعتماد کا ووٹ کامیاب ہوا اس پر، کیونکہ بہت بڑی تکلیف ہے رانا ثناءاللہ، اور یہ لوگ فرعون ہیں، یہ اپنے آپ کو، یہ اتنا ان میں گھمنڈ ہے، کہتے تھے کہ ہم پنجاب حکومت لے کے ہی اسلام آباد جائیں گے، اور یہ آخری وقت تک بیٹھے رہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کل جب لاہور ہائی کورٹ میں سماعت تھی، رانا ثناءاللہ بھی وہاں بیٹھے تھے، عطا تارڑ بھی تھا، رانا مشہود بھی تھا، ان کے باقی بھی ایم پی ایز وہاں پر موجود تھے۔ آج کوئی بھی بندہ مسلم لیگ نون سے نہیں تھا، اور ٹویٹر پر بھی خاموشی ہے، مسلم لیگ نون والوں کی بھڑکیں آپ کو نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ تو اتنی خوفناک شکست ہوئی ہے کہ اس پر نواز شریف اور مریم نواز کی لندن سے چیخیں بھی سنائی دی ہیں، اور نواز شریف نے اور نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے صوبائی قیادت پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ اچھا، ان لوگوں میں نہ کوئی شرم ہے نہ حیا ہے کہ خود یہ بیرون ملک بیٹھے ہیں، خود 4 سال سے انقلابی جو لیڈر ہے وہ بیرون ملک بیٹھا ہے، مریم نواز بھی باہر بیٹھی ہیں، برہمی کا اظہار ان غریبوں پر کیا جاتا ہے جو یہاں ایم پی ایز ہیں، جن کو گھاس تک نہیں ڈالی جاتی۔ جس جماعت کا، جس اپوزیشن اور پی ڈی ایم کا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز پاکستان میں موجود نہیں ہے اور وہ لیڈ نہیں کر رہا اپنی پارلیمانی پارٹی کو، تو اب کس کے اوپر شدید برہمی کا اظہار کریں گے؟ انہی غریبوں پر جن ایم پی ایز نے یا جن پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ مریم نواز کو آپ نے کس کھاتے میں بنا دیا چیف آرگنائزر، تو اس کی سزا آپ کس چیز کی برہمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ اب یہ تو نون لیگ والوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی وہ کاہے کی آپ کے اوپر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ آپ تو یہاں میدان میں تو کھڑے ہیں، وہ تو میدان میں بھی نہیں ہے۔ نواز شریف نے استفسار کیا کہ پارٹی قیادت کو آگاہ کیا تھا کہ تحریک انصاف کے کم از کم، پارٹی قیادت نے ہمیں آگاہ کیا کہ تحریک انصاف کے کم از کم 7 ناراض اراکین پی ڈی ایم سے رابطے میں ہیں۔ ناراض اراکین کیسے ووٹنگ کے لیے پہنچ گئے؟ انہیں مینج کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں نہیں خریدا گیا؟ اب آپ دیکھیں کہ نواز شریف اس بات پر برہم ہیں، بادشاہ سلامت، کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں مینج کر سکے، آپ پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی کو کیوں نہیں خرید سکے، وہ اسمبلی میں ووٹ دینے کیسے پہنچ گئے؟ اس پر جناب غصہ کر گئے، اور رانا ثناءاللہ نے نواز شریف اور مریم نواز کو اس معاملے پر ابتدائی جو رپورٹ پیش کی ہے، اور کہا ہے کہ مریم نواز فوری طور پر وطن واپس آئیں، پارٹی کو سنبھالیں، اس وقت پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز فوری پاکستان واپس نہیں آتی، پارٹی کو نقصان ہوگا، حمزہ شہباز بھی باہر بیٹھا ہے، یہ معاملہ اب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، ہم نہیں عمران خان کا مقابلہ کر سکتے، عمران خان اکیلا ہم سب کو کھا گیا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے نواز شریف کو پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے معاملے پر جو دستیاب آئینی اور قانونی آپشنز ہیں اس پر بھی بریفنگ دی ہے۔ نواز شریف نے کہا ہے ہر قدم اٹھایا جائے
لیکن جو پنجاب اسمبلی ہے وہ تحلیل نہیں ہونی چاہیے، چونکہ بادشاہ سلامت چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں، اس وقت تک پنجاب نون لیگ کے پاس ہو، ان کو پورا پروٹوکول دے کے جاتی عمرہ میں بٹھایا جائے، لیکن یہ ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اور دوسری جانب آج ایک اہم سماعت تھی اور نون لیگ کو آخری وقت دیا گیا تھا، شوکاز نوٹس جاری ہوا تھا کہ کیوں نہ ہم شیر کے نشان کو بھی ختم کر دیں اور اسمبلی جو پارٹی کو تحلیل کر دیں، چونکہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروا رہے۔ اب میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو بھڑکے مار ہیں ان کی اتنی اوقات ہے کہ یہ نون لیگ کے خلاف کارروائی کریں۔ اب معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا جو آج زبان پہ، جو دل کی بات تھی وہ زبان پہ آ گئی۔ سکندر سلطان راجہ کے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی نے 5 رکنی کمیشن نے مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کیس کی سماعت کی، 1 ہفتے کا شوکاز نوٹس جاری کیا تھا، اس پر آج سماعت ہوئی۔ احسن جہانگیر خان صاحب جو وکیل تھے مسلم لیگ نون کے، انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم بننے کے بعد شہباز شریف کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں، اس لیے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں تاخیر ہوئی ہے۔ رکن خیبر پختونخوا جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان نے ریمارک دیے کہ ہم آپ کو کب سے انٹرا پارٹی الیکشن کا کہہ رہے ہیں، کیوں نہ آپ سے پارٹی کا نشان واپس لے لیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے وکیل نے کہا کہ ہمیں 31 جنوری تک وقت دیا جائے، جس پر رکن پنجاب اسمبلی جو پنجاب ہیں، رکن پنجاب بابر حسن بھروانہ نے مسلم لیگ نون کے وکیل سے پوچھا کہ اگر آپ 31 جنوری تک الیکشن نہ کروا سکے تو آپ سے پارٹی نشان واپس لے لیں۔ احسن جہانگیر نے استدعا کرتے ہوئے کہا کہ ہم الیکشن کروائیں گے لیکن انتخابی نشان واپس نہ لیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے جو اپنے دل کی بات کہی، جس کے اوپر یہ سارا شہباز شریف کو ٹف ٹائم دیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ نشان بھی واپس ہو جائے گا اور آپ کی پارٹی بھی تحلیل ہو جائے گی، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ایسے شخص کو پارٹی صدر نہیں ہونا چاہیے جو اتنا مصروف ہو کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروا سکے۔ چونکہ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں تو شہباز شریف کو آپ ہٹا کے کسی اور کو صدر بنا دیں، اب اور کون صدر بنے گا؟ مریم نواز بنے گی۔ سکندر سلطان راجہ نے اپنی جو خواہش ہے اپنے مالکوں کے احکامات کے مطابق آج بیان کی ہے کہ آپ شہباز شریف کو ہٹا دیں، شہباز شریف اگر نہیں کروا سکتے، وہ مصروف ہیں، وزیر اعظم ہیں، اچھا وہ وزیر اعظم بھی چند دنوں کے لیے بچے ہیں، پھر بھی کہا گیا کہ نہیں آپ اس کو ہٹا کے ان کو کر لیں۔ تو جو الیکشن کمیشن میں انہوں نے کہا جی وہ تو چلیں ہم معاملات ہیں دیکھیں گے، لیکن جو ساری چیزیں ہیں وہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ بہرحال عدالت نے ان کو کمال شفقت کا جو ہے وہ وقت دیتے ہوئے عدالت نے ان کو جو 14 مارچ تک انہوں نے مانگا تھا ٹائم، کب تک؟ 31 جنوری تک، اور آنریبل جو الیکشن کمیشن ہے جس کی توہین بات کریں توہین ہو جاتی ہے، 14 مارچ تک 2 مہینوں کا ٹائم، وہ آپ سے مانگ رہے تھے 16 دن اور آپ نے ان کو دے دیے 2 ماہ۔ اس سے بڑھ کے بھی کوئی سخاوت ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں۔ جو الیکشن کمیشن جس نے جتنا کچھ ہو سکتا تھا عمران خان کے خلاف کیا، جب ان کی باری آئی تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں، ان کو ہر حال میں آپ نے ریلیف دینا ہے، 2 ماہ کا ٹائم دے دیا اور 14 مارچ تک انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی مہلت دے دی اور کہا کہ پارٹی صدر اس کو ہٹا کے کسی اور کو بنائیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔